قلم ایک بچے کے لیے کھلونا ہے اور ایک صاحب فہم اور قابل شعور انسان کے لیے اپنی اور دوسروں کی بہتری کے لیے اگر وہ اس قلم کا استعمال کرے تو کئی لاکھوں کی زندگیوں کو بہتر کر سکتا ہے۔ اگر اس قلم کا پازیٹیو یوز کیا جائے تو اس قلم کی طاقت اپنا آپ دکھاتی ہے کہ وہ جس روشنائی سے لکھتا ہے وہ روشنائی اہم نہیں ہوتی۔ قلم بیسیکلی قلم جو ہے وہ اپنی اہمیت میں صرف اتنی ہی ہے کہ اس سے لکھائی کی جائے، لیکن قلم جو ہوتی ہے وہ اصل قلم جو سوچ کی قلم ہے، سوچ کی قلم جو ہوتی ہے اس سے زندگیوں میں بہتریاں آتی ہیں۔ اچھی سوچ اپنانے سے، اچھی سوچ ڈلیور کرنے سے، اچھی سوچ پر زندگی سپینڈ کرنے سے، اور اچھی سوچ کچھ لوگوں کی ہو جاتی ہے باتیں کہ وہ اپنے آپ کو شو آف نہیں کرتے، وہ اپنے آپ یا اپنے نالج کو شو آف نہیں کرتے، یا اپنی جو باتیں ہیں ان کو، اچھی باتیں ہیں ان کو اپیئر نہیں کرتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو دنیاوی مفاد کی میں الجھ جاتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ اس کے نالج اور علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کچھ لوگ اس قلم کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، جس سے بڑے بڑے نقصانات بھی ہوئے ہیں ماضی میں۔ آج کی جو قلم کی ڈیفینیشن ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے۔ یہ صرف آفیشیل ورک کے لیے یا اسکول کے یوز کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے تو یوز ہو رہا ہے، لیکن ایک سب سے جو اس کی ڈائیورشن ہو گئی ہے بڑی، وہ سوشل میڈیا ہے، میسیجنگ ہے، ٹیکسٹنگ ہے، وہ کالنگ ہے، وہ لیپ ٹاپ کا یوز ہے، وہ کی پیڈز کا یوز ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ مطلب کہ آپ پہلے جو ہے وہ کاغذ قلم پہ لکھتے تھے، ابھی موبائل پہ لکھتے ہیں، ابھی آپ لیپ ٹاپ پہ لکھتے ہیں، ٹائپنگ کرتے ہیں، اور ڈیفینیشن تھوڑی سی حیت اس کی چینج ہو گئی، ٹرمز چینج ہو گئی ہیں، لیکن جو میں نے بات کی ہے کہ سوچ کا قلم پازیٹیو رہنا چاہیے، اس سے بہتریاں آتی ہیں، اس سے امپرومنٹ ہوتی ہے سوسائٹیز کی، نیشنز کی، ان کی جو اخلاقیات کا گروتھ ہے وہ بڑھتی ہے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف آتی ہے۔ لیکن اگر اس کا خواہ سوشل میڈیا ہو، لیپ ٹاپ ہو، سیل فون ہو، یا ریئل فارم میں قلم ہو، اس کا اگر پازیٹیو یوز نہیں ہوگا تو نقصانات ہوتے ہیں، پازیٹیو یوز ہوگا تو فائدے ہوتے ہیں۔ سمپل سا زندگی کا اصول بنا لیں، پازیٹیوٹی پھیلائیں اور نیگیٹیوٹی کی پریونشن کریں۔ اس سے انسان کے اپنی لائف میں کوئی وہ فائدہ اٹھائے فائنینشیل یا نہ اٹھائے، لیکن ہر انسان کی نیڈس ہیں، جڑی ہوئی ہیں زندگی کے ساتھ۔ جب تک زندگی قائم و دائم ہے اسے کچھ نہ کچھ تو ذرائع معاش تو کرنا ہی پڑتا ہے اپنی زندگی سپینڈ کرنے کے لیے۔ لیکن جو سب سے بڑا میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ اپنی جو پازیٹیو باتیں ہیں، اپنا جو آپ کا سٹائل ہے، اپنی علم کو ڈیلیور کرنے کا، اپنے نالج کو، اپنی تعلیم کو۔ ایک ہوتی ہے نا تعلیم حاصل کر لیا آپ نے، ابھی آپ خود اس تعلیم پر عمل کر کے کچھ بیسٹ ڈیلیور کریں، یہ رٹی رٹائی ہوئی نہیں۔ اور یہ کیسے بہتر ہوں گے آپ کہ آپ کو ہر طرح کا نالج ہوگا، آپ کو ٹیلی ویژن، الیکٹرانک میڈیا، آپ کو لیپ ٹاپ، سوشل میڈیا، یوٹیوب، گوگل، آپ ہر طرح کا نالج حاصل کریں۔ اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم بھی چلتی جائے گی، آپ کی یہ جو نالج ہوگی الیکٹرانک میڈیا سے جو حاصل کریں گے آپ، پورے ورلڈ کا اچھا نالج پڑا ہوا ہے۔ آپ انسٹیڈ آف کہ آپ اپنی ٹائم ویسٹ کریں، آپ اپنے ٹائم کو بیسٹ یوٹیلائز کر کے اپنے آپ کو ایک قابل انسان بنائیں، تاکہ جب آپ ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکیں تو آپ چاہے ریئل فارم میں جو قلم ہے اس سے لکھیں، یا آپ سیل فون یوز کریں، یا آپ الیکٹرانک میڈیا یوز کریں، یا آپ لیپ ٹاپ یوز کریں، یا آپ in the future maybe there is some another terms will be introduced. So
اس وقت بھی جس طرح کی ٹرمز ہوں گی اگر آپ وہ یوز کریں، لیکن پازیٹیوٹی کے لیے آپ یہ سارے نالج اور ہوں گے جب آپ، تو آپ کا شعور انکریز ہوگا، بہتر ہوگا، آپ کے شعور کی جو نالج پاور ہے وہ بہتر ہوگی۔ جب آپ کی نالج پاور بہتر ہو جائے گی، اور ہمارے لوگ ہیں آفیشیل لیول پہ بھی کہ بس وہ لکیر کی فقیر کی طرح چلتے ہیں، اپنی زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں کہ جو پڑھا بس اسی پہ عمل کر کے افسر لگ کے بس گزارا کر رہے ہیں۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ واسٹ ورلڈ نالج کے ساتھ چلیں۔ آپ ایجوکیشن حاصل کریں، ڈزنٹ میٹر، لیکن آپ کو جو ایجوکیشن آپ حاصل کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو پورے ورلڈ میں جو انوویشنس ہوئی ہیں، جو سائنس نے ترقی کی ہے، وہ نالج آپ کے پاس جب ہوگا تو آپ بیسٹ طریقے سے ڈگری لینے کے بعد جب جاب حاصل کریں گے تو پرفارمنس کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ آپ کو وہ اتنا شعور واسٹ ہو چکا ہوگا، وسیع ہو چکا ہوگا کہ آپ میں بہت زیادہ بہتری آ چکی ہوگی پرفارم کرنے کی، بیسٹ پرفارمنس کی۔ لیکن اگر آپ صرف دنیا کی تعلیم پہ ڈیپینڈ کر کے آگے چلیں گے تو آپ بیسٹ پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بس آپ دنیا کی ایجوکیشن حاصل کریں، یونیورسٹی کی ایجوکیشن حاصل کریں، بس ٹھیک ہے، آپ نے جو کتاب میں لکھا پڑھا ہوا ہے وہ اسی کو رٹ کے اسی کو پیپر دینے ہیں، ایگزام دینا ہے، سیم ٹو سیم لکھیں گے تو آپ جو ہے وہ اچھے نمبر حاصل کریں گے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ رٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ رٹا لگانے سے آپ ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں، مارکس بھی لے لیتے ہیں، لیکن دا پرابلم از کہ میں نے جو آپ کو حکمت عملی بتائی ہے کہ اگر آپ پورے ورلڈ کا نالج آپ اگر گین کریں گے، آپ اگر حاصل کریں گے اسی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، تو جب آپ پیپرز دیں گے نا، اپنے ریٹن ایگزام دیں گے، تو آپ بہت واسٹ نالج کے ساتھ وہ ایگزام جو ہے وہ پاس کریں گے، بیسٹ لکھیں گے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپ کو کتابی کیڑے سے نکال کے آپ کو ایک پراپر بیسٹ پرفارم پرسن بنا رہا ہوں، تاکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ صرف رٹا لے کے ڈگری حاصل کرنے تک نہ رہے، بلکہ آپ ہر طرح کا واسٹ نالج، ورلڈ واسٹ نالج حاصل کر کے اس کے، یعنی کہ آپ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ نالج حاصل کر کے چلتے رہیں، تو آپ بہت بیسٹ اور عمدہ انسان بنیں گے اور بیسٹ سرو کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ قلم کا استعمال تب درست ہوتا ہے جب صحیح اور غلط کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے، یا گاڈ کی طرف سے گائیڈنس ہو۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا واسٹ نالج ہو آپ کے پاس، صرف ڈگری نہیں، اس کے ساتھ واسٹ نالج ہو ورلڈ کا، پورے ورلڈ کا، اس کے بعد آپ کے پاس دوسری صورت یہ بچتی ہے کہ اگر آپ ان پڑھ ہیں تو گاڈ گائیڈنس ہو، کہ اللہ کی طرف سے آپ کو گائیڈنس ملتی رہے، تو چلیں آپ بہتری کرتے رہیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف کال سننے اور کال بند کرنے تک سیل فون کا یوز کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کو اسمارٹ فون کے یوز کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ قلم کا درست استعمال کیا کریں گے۔ لیپ ٹاپ ان کے لیے ایک، بچوں کو کہتے ہیں بیٹا یہ کوئی مووی لگا دو، کوئی ویڈیو دکھا دو، کوئی ریفریشمنٹ کی، ٹورزم کی ویڈیو دکھا دو، دیٹس اٹ، بچے لگا کے دے دیتے ہیں، یہ دیکھ لیں، ان کی انٹرٹینمنٹ تو ہو گئی، لیکن وہ آج کے جو نالج ہے، جو آج کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق، یا جو ایکسیسریز ہیں، جو سیل فون ہے، جو لیپ ٹاپ ہے، اس کو یوز کرنے کی ایبلٹی میں نہیں آئے۔ آج سے 40 سال بعد، 50 سال بعد جو دنیا سائنس کے حوالے سے ترقی کر چکی ہوگی، تو ہم لوگ اس ترقی سے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ یہ وہ گیپ اور خلا ہو جاتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو یا اپنی جنریشنز کو بیسٹ ایجوکیشن کی طرف نہیں لاتے۔ وہ ہمیں یا ہم انہیں، وہ ہمیں پرانے زمانے کا سمجھیں گے، اور ہم انہیں نافرمان کہیں گے کہ یار ہماری بات نہیں مانتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہی حال آج کا ہے۔ آج جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں، شہروں میں بڑے آفیسر بن جاتے ہیں، ان کو ایون اپنوں کی باتیں بھی درست نہیں لگتی ہیں، وہ اس لیے کہ لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے، لیک آف نالج کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، یا اپنی نالج زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی، لیکن یہ چیزیں اختلاف رائے پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ چیزیں موجودہ دور کا جو دنیا کا ایجوکیشن سسٹم ہے یا تعلیمی نظام ہے، یا جو سہولتیں ہیں، جیسے سیل فون ہو گیا، لیپ ٹاپ ہو گیا، گوگل سرچ ہو گئی، یوٹیوب، اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جاتا ہے انسان۔
اور صرف وہ سمپل سا فون ہوتا ہے کال سننے کے لیے اور کال بند کرنے کے لیے، یا بہت ہوا تو میسیج اگر کسی کو کرنا آ گیا تو میسیج کر دیا اور میسیج بند کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نہ چلا جائے تو نیشنز بیکورڈ ہو جاتی ہیں۔ جو آج کے وقت میں دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا چل رہی ہے، اگر اس طریقے سے نہ چلا جائے تو نیشنز بیکورڈ ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے سارے معاملات سے اویئر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی آپ کی جو ڈگری ہے یا جو یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے وہ آپ کے کام آئے گی بیسٹ طریقے سے۔ آپ کو ہر طرح کا نالج حاصل کرنا چاہیے، تاکہ پازیٹیو نالج کی میں بات کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو آپ کی زندگی کے جو دیگر خلا رہ جاتے ہیں، جو ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، جو فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ یونیورسٹی کی ایجوکیشن کی وجہ سے، یا آپ دیگر ایجوکیشنس جو سوسائٹی یا معاشرے کو انڈرسٹینڈ کرنے والی یا زندگی اچھے طریقے سے کیسے گزرے گی وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ خلا جو ہے یہ پر کرنے کے لیے ہر طرح کی ایجوکیشن لازمی حاصل کرنی چاہیے۔ آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کا کلچر کیا ہے، ہمارے ملک کی ایجوکیشنس کیا ہیں، ہمارے ملک کی وے آف لائف کیا ہے، ہمارے لوگوں کی جو اچھی باتیں ہیں، اچھے لوگوں کی اچھی باتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ تو جب آپ ان سب چیزوں سے اویئر رہیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتریاں ہو جائیں گی ان دا فیوچر، اور آپ اپنے کلچر کو بھی زندہ رکھ سکیں گے، آپ قلم کا بھی درست استعمال کر سکیں گے، آپ سیل فون کا بھی پازیٹیو یوز کر سکیں گے، آپ لیپ ٹاپ کا بھی پازیٹیو یوز کر سکیں گے، آپ اس سے بھی کوئی سپر ٹیکنالوجی آ گئی تو اس کا بھی پازیٹیو یوز کرنے کی ایبلٹی میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ آج سے 40 سال بعد بھی آج کے حالات کو انڈرسٹینڈ کر کے نہ چلے تو آج سے 40 سال بعد بھی آپ وہی جو ہوتا ہے کال کرنے والا فون اسی پہ گزارا کر رہے ہوں گے، اور آپ دنیا کے جو حالات ہیں ان سے انویئر ہوں گے، اور آپ دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور انوویشن سے انویئر ہوں گے، آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے کہا تھا کہ تعلیم جو ایسی تعلیم جو اچھائی اور برائی میں تمیز نہ کرا سکے وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک جانور کی طرح جینا، نہ شعور، نہ سوچ، نہ سمجھ، نہ بہتری، نہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہ میں اس کی آگے ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں کہ ایک جملے سے آگے میری اپنی ڈیفینیشن۔ تو دنیا کی تعلیم پہ صرف ڈپینڈ نہ کریں، قلم کا استعمال کسی بھی ٹرم میں ہو، آپ آفس میں پبلک پوسٹ ہولڈر ہیں، آپ آفیسر ہیں، آپ اس ملک کے کرتا دھرتاؤں میں شامل ہیں، کسی بھی عہدے پہ ہیں، آپ اپنی قلم کا غلط استعمال نہ کریں، آپ اپنی سوچ کا غلط استعمال نہ کریں، آپ اپنی اسٹریٹجیز جو ملک اور قومس کو بیسٹ بنائے رکھتی ہیں ان کے اگینسٹ نہ جائیں، آپ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہ پاس کریں جو ملک اور قوم کے مفاد کے اگینسٹ ہو، کوئی آپ ایسا قانون نہ بنائیں جو ملک اور قوم کے مفاد کے اگینسٹ ہو، کوئی آپ ایسی اللیگلیٹی میں نہ جائیں، اللیگلی میں نہ جائیں، کسی ایسے اللیگل ایکشن میں جس سے قوم کے وسیع مفادات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ تو یہ ایک قلم کا پازیٹیو یوز میں آپ کو بتایا ہے۔ فیوچر میں آج سے 30-40 سال بعد اگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہتری چلتی ہے یا چلنے دی جاتی ہے تو انشاءاللہ لوگ جو گلاسز پہنا کریں گے ان میں لوگ یہ سیل فون کی ٹیکنالوجی اس میں آ جائے گی، آپ کے سیل فون آپ کی جیب میں پڑے ہوں گے اور آپ اپنی آئی جو جیسچرز ہیں ان سے آپ کر رہے ہوں گے، فون پک اپ کر رہے ہوں گے، فون آف کر رہے ہوں گے، اور آپ میسجنگ بھی کر رہے ہوں گے، آپ ٹیکسٹنگ بھی کر رہے ہوں گے، اور آپ کالنگ بھی کر رہے ہوں گے، اور آپ کو اگر کوئی مووی دیکھنی ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکیں گے آپ، اور بہت کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم آج کی ٹیکنالوجی سے انڈرسٹینڈ نہیں ہیں تو ہم آج سے 30 سال بعد آنے والی ٹیکنالوجی سے ہمارے لوگوں کو کیا پتہ ہوگا جو آج اسمارٹ سیل فون چلانا بھی نہیں جانتے ہیں کہ گوگل پہ سرچ کیسے کرنی ہے، اور اس میں یوٹیوب کیسے آپریٹ کرنی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، پازیٹیوٹی کی طرف کیسے جانا ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف کیسے جانا ہے،
واٹس ایپ گروپس ہیں، ان کا پازیٹیو یوز کیسے کرنا ہے، نیگیٹو یوز کیسے کی پریونشن کیسے کرنی ہے، اور ایتھکس کیسے سیکھنے ہیں، جو اسمارٹ لینگویج یوز کرنے کے ہوتے ہیں، جو پازیٹیو لینگویج یوز کرنے کے ہوتے ہیں، ان کو کیسے سیکھنا ہے تاکہ ہماری وے آف کمیونیکیشن جو ہے وہ سویلائزڈ نیشن کی طرح بیسٹ ہو جائے. ہمیں گالیوں سے کیسے بچنا ہے، ہمیں 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 نیگیٹیوٹی سے کیسے بچنا ہے، ہم نے اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے قیمتی بنا کے دوسروں کے لیے قیمتی کیسے بننا ہے، اپنے لیے قیمتی کیسے بننا ہے، دوسروں کے لیے قیمتی کیسے بننا ہے. انسان تو دوسروں کے لیے قیمتی ہوتا ہے، اپنی لائف تو وہ ویسے ہی گزارتا ہے کہ فائنینشیل لحاظ سے کوئی اسٹرانگ ہو جائے تو اس کی زندگی کی سہولتیں آسان ہو جاتی ہیں، بس اس کی لائف کی آسانیاں ہو جاتی ہیں. لیکن جو دیگر جو میں نے بات کی ہے وہ دوسروں کے لیے قیمتی کیسے بننا ہے، یعنی کہ دوسروں کو آپ نالج دیں گے، دوسروں کو آپ زندگیوں میں ویلیو ایڈ کریں گے، بہتری لائیں گے، تو وہ رسپانس میں اس کے رسپانس میں آپ کے لیے بہتر سوچیں گے، آپ کے لیے اچھا سوچیں گے. سو اور آپ ان کے لیے قیمتی ہو جائیں گے. تو ہر طرح کے جو قلم ہے اس کا پازیٹیو یوز کریں، ہر طرح کی ٹیکنالوجی کا پازیٹیو یوز ہونا چاہیے. اور یہ جملہ جو ہے یہ کاورڈ نیشنز کا جملہ ہے کہ دنیا آگے نکل گئی، ہم پیچھے رہ گئے. ان محرکات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے. ان محرکات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے ٹیلنٹڈ لوگوں کو چانس کیوں نہیں دیا اس ملک کے لیے سرو کرنے کا، ہم نے بہتری کیوں نہیں کی. ہم نے آپ کلچر کو بالکل نہ ڈسٹرب کریں. آپ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ جو مرضی پہنیں، جو مرضی آپ کی چوائس ہے، اچھا پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں. آپ اپنے جو نظریاتی حدود ہے ریلیجیسلی وہ قائم رکھیں، کوئی آپ کو نہیں منع کرتا. لیکن جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا چل رہی ہے، اگر ہم نے رفتار سلو رکھی تو ہم بینگ اے نیشن بہت ورس کی طرف بھی رہیں گے. یعنی کہ ہم 40 70 سال 75 سال مزید بھی گزر گئے تو ہم دوسروں کی مثالیں دے رہے ہوں گے کہ فلانے بڑے ترقی کر کے ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ باتیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ہیں کہ ہم صرف اپنے آپ کو ہی نہیں، ہاں کچھ لوگوں کی بیزینس ایسی ہوتی ہے کہ دوسروں کو وقت نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اگر دوسروں کو وقت دینا شروع کریں تو وہ اپنے کام نہیں کر سکتے ہیں. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے لیول کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو ان کے روزمرہ کی زندگی کی ضرورتیں ہیں ان کو وہ ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب کی اصلاح کی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک الگ چیپٹر ہو گیا. لیکن سب سے جو میں نے آپ کو امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ جتنے بھی بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کو 1 گھنٹہ روز کا، صرف 1 گھنٹہ روز کا ان کو سوشل میڈیا، یوٹیوب، گوگل سرچ اور دیگر جو اسمارٹ فون چلانے کے طریقے ہیں یہ ان کو بتانا چاہیے. اور آج دنیا ترقی کے حوالے سے کس لیول پہ جا رہی ہے، ہم اپنی زندگیوں کو نفیس کیسے بنا سکتے ہیں، بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو بیسٹ طریقے سے اسپینڈ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے بیسٹ ایڈیکیٹس کے ساتھ ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو ہماری پوری نیشن میں بہتری آئے گی، تبدیلی آئے گی، اور زندگیاں بہتری کی جانب کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. انسٹیڈ آف کے جہالت میں گزرے، انسٹیڈ آف کے لائف ویسٹ ہو کے گزر جائے، انسٹیڈ آف کے ہمارا نالج ہماری. دیکھیں نا، ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ساری زندگی اس ملک کے لیے بہتریاں کی ہیں، لیکن ان کو اسمارٹ فون چلانا نہیں آتا ہے. اگر وہ اسمارٹ فون چلا لیتے یا ان کو وہ فیسلٹی اویلیبل ہوتی تو وہ اپنا نالج ڈلیور کر جاتے اپنے جو آنے والی جنریشنس ہیں، آنے والے نیشن ہے اس کے لیے. تو بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا، بہت سے لوگوں کی بہتری ہو جاتی. ہو سکتا ہے کسی کی زندگی سنور جاتی، ہو سکتا ہے کوئی کسی کو ان کا ایک پوائنٹ کلک کر جاتا، ان کو موٹیویشن ہو جاتی اور ان کی زندگی کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ چینج ہو جاتی اور ان کی زندگی مور بیسٹ طریقے سے گزرتی. تو اپنے پیرنٹس کو اس جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس سے اویئر ضرور رکھیں. اور یہی بات میں آج سے 40 سال 50 سال بعد آنے والی جنریشنز کے لیے بھی کر رہا ہوں. ان کو بھی چاہیے کہ ہم جب ان کی ایج، یعنی کہ ہم جب بڑھاپے کو پہنچیں اور وہ جوانی کو پہنچیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے بوڑھے والدین کو اس وقت کی ٹیکنالوجی سے اویئر کریں تاکہ ہم بینگ اے نیشن پیچھے نہ رہیں. ہمیں شعور ہو اچھائی کا، برائی کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، ترقی کیا چیز ہوتی ہے، ویلفیئر کیا چیز ہوتی ہے، اور نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ان سب چیزوں کی اویئرنیس ہو. اور
انسان کو جانور سے تشبیہ نہ دیا کرے۔ یہ بڑی اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی والی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اٹ مینس کہ سب سے یونیک دنیا میں خوبصورت حسین بنایا ہے۔ ریسزم ایک الگ چیز ہے، جیسے کچھ وائٹ ہیں، کچھ گندمی ہیں، کچھ بلیک ہیں، کچھ دیگر مختلف طرح کی ان کی جینیٹک ہوتی ہیں اقسام۔ یہ ایک الگ مطلب یہ رب کی یہ رب نے چوز کیا، جیسے ویسے اس نے تخلیق کر دی ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم ریسزم میں نہ پڑیں، ہم ریسزم میں نہ پڑیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ ہم اپنے آپ کو ریسزم سے کیسے بچاتے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ اصلاحات کی ہے۔ اصلاحات کیسے آئیں گی؟ اصلاحات اپنی زندگیاں بہتر کرنے سے آئیں گی اصلاحات۔ اور ایک ورڈ میں کوئی مجھے سیکولر کہے، کوئی مجھے لبرل کہے، کوئی مجھے جو مرضی کہے، لیکن اسلام کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ میں کنفرم کرنا چاہوں گا آپ کو کہ اس لفظ سے چڑ نہ کھائیں۔ میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن پہلے بھی بیان کیا، آج پھر میں لیکچر میں بیان کر رہا ہوں کہ اسلام کا مطلب ہے کہ وے آف لائف بیسٹ طریقے سے کیسے اسپینڈ ہوگا، نفیس طریقے سے، اچھائی کے ساتھ، بیسٹ طریقے سے۔ لیکن یہ جو ہم بہت، یہ بھی تو ایک ایکسٹریمزم ہے نا، یہ سیکولرزم والی سائڈ سے، یہ بھی تو سیکولرزم کا ایکسٹریمزم ہے کہ آپ لبرل ہو کے یا سیکولر ہو کے آپ اسلام کو برا کہنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو یہ ایکسٹریمزم لگتا ہے کہ اسلام والے سیکولر یا لبرلز کو برا کہتے ہیں، تو آپ اگر ان کو بھی برا کہتے ہیں تو یہ بھی تو ایکسٹریمزم ہے۔ آپ کا کاؤنٹ کیوں نہیں ہوتا ہے سب؟ تو یہ ہم لوگوں کو یہ تفریقات مٹانے کی ضرورت ہے اگر ہم نے بہتری چاہنی ہے تو، اور بھی یونائٹڈ ہو کر چلیں۔ ہر طرح کی ٹیکنالوجی کا پازیٹیو یوز کریں، ہر طرح کی جو قلم ہے اس کا پازیٹیو یوز کریں۔ آپ کو آپ کی لائف کو ویلفیئر ہونے سے کوئی روک رہا ہے تو، یا کوئی روک رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا پرابلم ہے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ اپنی محنت پوری کرتے جائیں، خواہ وسائل محدود ہیں یا وسیع، آپ اپنی محنت پوری کرتے جائیں۔ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ کچھ بھی رہے گا نہیں جائے گا۔ رب کی ذات دلوں کو پھیرنے والی ہے، بہتریاں ہو جاتی ہیں، اور ہمارے قلم جو ہے نا، قلم خواہ وہ کسی بھی ڈیفینیشن میں نے جو جتنے بھی بیان کی ہیں ٹرمز میں ہو، اس کو ہمیشہ اپنی سوچ کے قلم کے ساتھ جوڑے رکھیں، کیونکہ اگر آپ صرف دنیا کی قلم کے ساتھ چلیں گے، دنیا کی ایجوکیشن تعلیم کے ساتھ چلیں گے اور اپنی سوچ کے ساتھ نہیں چلیں گے تو وہ بہتری مشکل ہو جائے گی۔ رٹا رٹایا ہوا وہ کب تک چلے گا؟ یہ تو لکیر کی فقیری والی بات ہو جاتی ہے۔ سو قلم کا بیسٹ یوز کیا جائے، قلم کا پازیٹیو یوز کریں، اپنی ذہانت کا، اپنی سوچ کا پازیٹیو یوز کریں۔ کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے جو آپ کو یا بیسک کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی بہتری کیسے ہو، سب کی بہتری کیسے ہو۔ تو اگر آپ اپنے نالج پہ پریونشنز لگا کے بیٹھ جائیں گے اور اس کو ڈلیور نہیں کریں گے تو، ہاں جو ملک اور قوم کے مفادات کے بارے میں ہے اس کو نہ کریں آپ، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو عوام یا معاشرے یا سوسائٹی کے حوالے سے جو نالج ہے کہ ان کی بہتری یا پوری دنیا کے انسانوں کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے، اس کو نہ روکیں آپ، اس کی بہتری ضرور کر دیں، وہ آپ ڈلیور ضرور کر دیں تاکہ اس سے بہتری ہو جائے۔ اقبال دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے کہا بہت اچھا انسان ہے، کیا فائدہ؟ اگر اقبال کو اس کی زندگی میں نے کسی نے کہا کہ واہ اقبال، تیرا اقبال بلند ہو، تو بہت جینیس آدمی ہے، تیری بہت سی خدمات ہیں۔ قائد اعظم دنیا سے جانے کے بعد آج نعرے لگا رہے ہیں 75 سال بعد، بہت گریٹ لیڈر تھے، بہت عظیم انسان تھے۔ اس وقت اگر قائد اعظم کو بیسٹ نہیں کہا گیا تو آج کے نعرے ان کے کس کام کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، سوچنے کی بات ہے۔ بندے کو اس کی بیسٹ ریوارڈ نہ ملے اس کے کیے کا، اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لاسٹ پرافٹ تھے، دنیا سے چلے گئے، آج 1443 ہجری ہو چکی ہے، اور آج ان کو بیسٹ کہتے ہیں سب کے سب، اس وقت بھی بیسٹ کہتے تھے، ان کے لیے رب نے حالات ایسے بنا دیے کہ وہ اس وقت بھی لوگ انہیں بیسٹ کہنا شروع ہو گئے تھے جب ان کو ایکنالج ہو گیا کہ ہی از اے رائٹ مین، ہی از ناٹ اے رانگ پرسن۔ سو بیسیکلی کیا چیز ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ، رائٹ پہ چلیں گے
تو بہتری ہوگی. رانگ پہ چلیں گے تو مشکلات زیادہ ہوتی جائیں گی. لیکن ہم لوگ دنیا کے جو اس سیٹ اپ میں الجھ جاتے ہیں. ابھی قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ذکر آتا ہے، وہ بھی رب کو معلوم ہے کہ آج سے 5,000 سال بعد آئیں گے یا کب آئیں گے. لیکن ہم کیوں اس بارے میں سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں، یا ان کی پریونشن کے لیے ہم پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کر دینا ہے، یہ کر دینا ہے، یہ کر دینا ہے، ہم نے انہیں کام نہیں کرنے دینا یا ان کو دنیا میں آنے نہیں دینا. یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں. ہمارے سوچنے کی باتیں کیا ہیں؟ ویلفیئر آف ہیومنس کیسے ہوگی. دیکھیں نا، سب سے بڑا پرابلم غربت کا پرابلم ہے، سب سے بڑا پرابلم پاورٹی کا پرابلم ہے، سب سے بڑا پرابلم سہولیات کا فقدان ہے، سب سے بڑا پرابلم ہمارا پیچھے رہ جانا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، انوویشنز میں. سب سے بڑا پرابلم ہمارا جو ہے وہ انفلیشن انکریز ہونا ہے. سب سے بڑا پرابلم لیک آف فوڈ ہے. سب سے بڑا پرابلم کلائمیٹ کرائسس ہے. سب سے بڑا پرابلم کلائمیٹ چینج کا ہے کہ ویدر چینج ہو گیا ہے، ہیٹ انکریز ہو چکی ہے. اس کی ریڈیوس کیسے کرنا ہے، اس کی بہتری کیسے کرنی ہے. تو یہ بیسک جو جتنے بھی محرکات ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بہتری کی طرف لانا سارے ورلڈ کو، یہ کیسے ہوگا. لیکن یہ بھی نہیں نہ ہونا چاہیے کہ آپ ورلڈ کو سیدھا کرتے رہیں، ورلڈ کی بہتری کرتے رہیں، اپنے لوگ رلتے رہیں. ایسے بھی تو ایک ایکویلٹی تو لائیں. جو آپ ترقی یافتہ ملکوں میں سہولتیں ہیں اپنی عوام کو بھی تو دینے کی کوشش کی جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ نے کوئی بھی ہو رولر، اس نے اپنے جو ذمہ داریاں ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں نبھائی ہیں. ایک اور بات جو اہم بات ہے وہ میں نے آج سے کئی سال پہلے کی تھی، مجھے بھی ایگزیکٹ ڈیوریشن کا نہیں معلوم کہ میں نے کب کی تھی، کہ دیکھیں سب کے سب اپنی اپنی لائفز میں بیزی ہیں، اپنا اپنا سوچتے ہیں. یار کوئی ایک تو ہو جو سب کے لیے سوچے. اگر سب ہی اپنے اپنے لیے سوچیں گے اور وہ ایک بھی اپنے لیے سوچنا شروع کر دے گا تو وہ سب کے لیے کیسے سوچے گا. تو یہ تو لیڈر پریونشن والی بات ہو گئی. یہ تو ٹیلنٹ کو پریونٹ کرنے والی بات ہو گئی کہ کوئی اگر بہتری چاہتا ہے تو اس کو آگے نہ آنے دیا جائے، اس کو روکا جائے، اس کو الجھا دیا جائے چھوٹے چھوٹے پرابلمس میں، تاکہ وہ بیچارہ پھنسا رہے اور اپنی زندگی اس کی ویسٹ ہوتی رہے. وہ اسی سوچ کے کرب میں مبتلا ہو کے پریشان ہوتا رہے کہ یار میں کیا چاہتا تھا، میرے لیے کیا نصیب لکھ دیے گئے ہیں. حالانکہ نصیب کی ایسی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اسلام میں کہ رب تو کہتا ہے کہ روزی کھلی ہے، تم دنیا میں سے جہاں بھی چاہو روزی کماؤ. ٹھیک ہے، انسان روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندہ وہ کسی اور سٹیج کے لیے بنایا گیا ہو، لیکن وہاں لگے ہوئے ہوں کچھ اور نااہل قسم کے لوگ، اور جو بندے وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اپنے کام پورے طریقے سے نہیں کر رہے نا اہلیت کی وجہ سے، اور جو بندہ اہل ہے، قابل ہے، وہ بیچارہ اس کے لیے ہر طرح کی چیزیں تنگ کر دی جائیں، اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے، یا اس کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ چھوٹی چھوٹی سیلریز پہ. یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی ایک لیکچر میں کہ گورے نے جب یہاں رول کیا تو 4 آنے، 3 آنے، 5 آنے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی اس وقت میں سیلری کی. وہ دے کے اس نے برصغیر پہ 200 سال حکومت کر کے چلا گیا. آج بھی اگر آج کی کرنسی کی ویلیو کے مطابق 75 سال کی آزادی کے بعد بھی ہمارے لوگوں کی ایوریج سیلری 12,000 روپی ہے، اور انڈیویجولی 20,000، 22,000، 25,000. تو ان کا کیا فیوچر ہے بیچاروں کا، جو اپنی زندگی کی خوشیاں نہیں خرید سکتے، حسرتوں میں ان کی زندگی غرق ہو جاتی ہے، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. دیکھیں نا کتنی سوچ یہ انسان کی، ایک تو غریبی کی مار، اوپر سے اس کو جو سوچ، اس کی جو سوچ جو ہے، بڑی سوچ رکھنے والا انسان اگر اس کے حالات درست نہیں ہیں تو یہ تو اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے. یہ تو چلیں ایک الگ بات ہوگی. جو 20,000 روپے کی سیلری لینے والا بندہ ہے بیچارہ، وہ آج 2022 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی ہم اپنے ان لوگوں کو اسی آج سے 300 سال پہلے والی سچویشن میں رکھے ہوئے ہیں کہ 20,000 روپیہ لو، 12,000 روپیہ الیکٹرک کا بل دے دو، اور 2 گیس کے سلنڈر لے آؤ، یا کوئی تھوڑی بہت گروسری لے آؤ. ٹھیک ہے جی، بس وہ گھر کا قیدی بن کے رہ گیا. اس کے لیے تو نیکسٹ منتھ جانا ہی ناممکن ہے کہ وہ جاب کیسے کنٹینیو رکھے گا.
سو یہ پالیسیز ہیں، یہ بھی قلم کا غلط استعمال ہوا ہے ہائی لیول پہ، کہ انہوں نے غریب کی ویلفیئر کے بارے میں نہیں سوچا، انہوں نے صرف انفلیشن انکریز کرنے پہ زور رکھا، انہوں نے لوگوں کی جو بزنسز ڈیولپ نہیں کیے، انکم ڈیولپ نہیں کی، لوگوں کی ویلفیئر ڈیولپ نہیں کی، لوگوں کی اسسٹنس ڈیولپ نہیں کی، لوگوں ملک سائنس کے حوالے سے دیکھ لیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھ، ہر چیز مطلب ایک بے ہنگم طریقے سے ہر چیز بند پڑی ہوئی ہے، ہر چیز رکی ہوئی ہے، ہر چیز عجیب سے جو ہے نا وہ سچویشن میں چل رہی ہے. تو اگر ہم یوں ہی چلتے رہے تو فیوچر کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا حساب آپ سے ہوگا، کیونکہ رب نے آپ کو اس وقت رولر بنایا، 75 سال سے رولنگ کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی ویلفیئر کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور ان کو 12,000 18,000 15,000 20,000 روپے کی سیلری پر بیچاروں کو رولتے رہیں گے تو یہ ان کی زندگی کیسے ایڈجسٹ ہوگی، اسٹیبل ہوگی، سیٹل ہوگی؟ اور ایگوئزم سے نکلیں، کیونکہ ایگوئزم جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کی اصلاح سے محروم کر دیتا ہے، ایگوئزم پورے ورلڈ کی اصلاح سے محروم کر دیتا ہے. اپنی طاقت کا درست استعمال کریں، اپنی قلم کا درست استعمال کریں، اپنے عہدے کا درست استعمال کریں، اپنے نالج کا درست استعمال کریں، اپنی سوچ کا، ذہانت کا، ٹیلنٹ کا درست استعمال کریں، تاکہ دنیا کے انسانوں کی ویلفیئر ہو، بہتری ہو، اصلاح ہو، اور ایک بیسٹ ورلڈ جنریٹ ہو، ایک بیسٹ دنیا بنے جس میں انسٹیڈ آف کہ ظلم، بھوک اور بربریت سے دنیا تباہ ہوتی رہے، ہم ایک بیسٹ یونیک وے سے اپنے ملک کو، مسلم نیشنز کو اور پورے ورلڈ کو ایک بیسٹ سوچ سے اچھائی کی طرف لے آئیں، ان کی زندگیاں اچھائی میں گزریں، نہ کہ لڑائی جھگڑوں اور قتل و غارت میں. ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے، 75 سال ہو گیا، آج بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ کوئی ایک گروہ پکڑا گیا ہے جو بچوں پہ ظلم کرتا ہے، وہ ان کے حوالے سے. تو کیا یہ انسانیت ہے یا انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں؟ یہ کون سا وہ لیول ہے کہ یہاں پہنچا دیا جاتا ہے؟ یا انسان اتنا بے حس کیوں ہے؟ یا کچھ ایسے لوگ تیار کیے گئے ہیں جن کو کوئی شعور نہیں ہے، جو صرف کلنگ مشینز ہیں، جنہیں کوئی احساس نہیں ہے، جن کی کوئی سوچ نہیں ہے کہ یار انسان درد کتنی ظالم چیز ہے، جن کو کوئی سوچ نہیں ہے کہ ہمیں بھی تو درد ہوگا، ہم نے بھی تو جانا ہے اس دنیا سے. جب روح نکلے گی ان کو درد نہیں ہوگا، ان پہ اذیت نہیں آئے گی. لیکن دوسروں پہ ہر کوئی جیسے دوسروں پہ جو ہے وہ چڑھائی کرنے پہ ہر کوئی تلا رہتا ہے. وائے؟ اگر پیدا آپ نے نہیں کیا ہے، اگر روح ڈالنے والی رب کی ذات ہے، تو پھر آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ لوگوں کو قتل کرتے پھریں یا انوسنٹ لوگوں کی جان لیتے پھریں؟ تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں، تاکہ ہم کچھ بہتری کی طرف آئیں، ہمارا نیشن، ہماری سوسائٹی، ہمارا ایک بیسٹ یعنی کہ 7 ارب لوگ ہیں ٹوٹل دنیا میں، 7.5 ارب، ٹھیک ہے جی، کروڑوں کی تعداد میں ہم ہیں، ٹھیک ہے. اور کبھی ہمیں ریلیجیس اس میں مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کبھی ٹیررزم میں مارا جاتا ہے، کبھی کس کیٹیگری میں ڈال کے نقصان کیے جاتے ہیں ہمارے. تو یہ کیٹیگریاں آپ سائڈ پہ ہی رکھ دیں. اگر آپ نے ساری دنیا یا اپنے نیشن کی اصلاح کرنی ہے تو یہ کیٹیگریاں سائڈ پہ ہی رہیں تو بہتر رہیں گی. باقی حساب تو سب کا ہوگا آخرت میں، لیکن ایٹ لیسٹ دنیا میں تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر کے چلا جانا چاہیے، یا ایک دوسرے کی زندگیوں کا، عزت کا، جان مال کا تحفظ کر کے چلنا چاہیے، تاکہ نہ کسی پر ظلم ہو اور نہ کسی کی زندگی جو ہے وہ پرابلم میں الجھے. اینی ویز، قلم، سوچ کا درست استعمال کریں، طاقت کا درست استعمال کریں، دنیا والوں کی بہتری کے لیے کچھ کر جائیں. ایٹ لیسٹ جب رب کے دربار میں پہنچیں گے تو اتنا تو ہو کہ کچھ ہو ہمارے کھاتے میں بھی، ایسے ہی تو زندگی اسپینڈ نہیں ہو جائے، ویسٹ نہ ہو جائے. اینی ویز، آپ لوگ بینگ اے نیشن، ہم سب کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی لائف میں بہتری کیسے لانی ہے.